أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. صدق الله العظيم. آج کی یہ سورت مبارکہ ہم نے فجر کی نماز میں بھی تلاوت کی. سبح اسم ربک الاعلی. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ سبح اسم ربک الاعلی. اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیجیے جو آپ کا رب ہے اور سب سے اعلیٰ ہے. الذی خلق فسوى، وہ کہ جس نے پیدا کیا اور پھر اس کو برابر کیا. والذی قدر فہدی. یہاں پر تسبیح اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا آپ دیکھ لیجیے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو اللہ نے بھیجے، وہ اس لیے بھیجے کہ لوگ بتوں کی عبادت کو اور بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں. اس لیے کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس کے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ نہیں تھا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ. اور ہمارے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہر نبی کے کلمے کا جو پہلا جز ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کا مقصد صرف کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک ذات کو پہچانتے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے لیے پیدا کیا. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ. بے شک دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے لیکن تمہیں کس کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ آخرت کے لیے پیدا کیا گیا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہی دو مخلوقات ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے. جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں، جانوروں میں پیدا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے حساب نہیں لینا. ہاں البتہ اتنا ضرور لکھا کہ اگر ایک جانور نے دوسرے جانور پر ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو پیدا فرمائیں گے اور وہ ایک سے بدلہ لے لے گا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو مٹی فرما دیں گے. پھر اس کو قرآن نے سورۃ نبأ کے اندر بیان فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. کافر ان کو مٹی ہوتا ہوا جب دیکھے گا تو کہے گا کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، مجھے حساب نہ دینا پڑتا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو ہی مکلف بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ ان دونوں سے حساب لے گا. دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی جگہ رکھی تھی جہاں پر انسان نے کسی اور کو بسا دیا. آپ دیکھ لیجئے اللہ اکبر کہ حضرت لقمان ایک حکیم بھی ہوئے ہیں اور ایک نبی بھی ہوئے ہیں. بعض لوگ صرف ان کو جو ہے ایک نبی کو ہی حکیم مانتے ہیں، جب مفسرین نے لکھا کہ حضرت لقمان جو ہے وہ نبی بھی ہوئے ہیں اور حکیم بھی ہوئے، یعنی حکمت کی باتیں وہ کیا کرتے تھے. انہوں نے جب اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو کیا کی؟ آپ نے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم. آپ نے فرمایا کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، زندگی میں ایسے کام یا ایسے اعمال نہ کرنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا شرک لازم ہے. تو یہاں پر اسم سے مراد کیا چیز ہے؟ اسم جو ہے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف. اسی لیے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ اتنے زیادہ سجدے کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم سورۃ مزمل کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں کیا قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو تھوڑا سا پہر اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں. یعنی ساری رات سونا یہ بھی ٹھیک نہیں اور ساری رات جاگنا یہ بھی ٹھیک نہیں. کچھ حصہ اپنے بسترے کے لیے بھی مقرر فرمائے، کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے مقرر فرمائے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا زاروں کا تار آپ کا رونا، نمازوں میں کھڑے ہونا، سجدے لمبے لمبے کرنا. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہیں، اللہ نے آپ کو گناہوں سے دور فرمایا.
نبی کی جو بھول چوک ہوتی ہے وہ بھی اللہ کے ہاں معاف ہوتی ہے، چہ جائے کہ وہ گناہ کا تو تصور بھی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ گویا سجدہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اس کو وحدہ لا شریک ماننا اور اس طریقے سے ماننا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ فرمایا اے اللہ میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، میں تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، میں اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ اور ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ ایک لفظ پڑھیں تو 10 نیکیاں ملیں گی، فجر پڑھیں گے تو یہ ملے گا، ظہر پڑھیں گے تو یہ ملے گا، اور میں دنیا لالچ میں عبادت کرتی ہے، اور میں اللہ میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ نے ایک حصہ، ایک مقام اپنے دل کے اندر رکھا تھا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ حابیل اور قابیل یہ دونوں بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں قربانی کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کو میں قبول کر لوں گا۔ تو پہلے ایسے ہی ہوا کرتا تھا، حابیل نے جب قربانی دی تو حابیل کی قربانی جو ہے وہ مقبول ہو گئی، تو آگ آئی آسمان سے وہ اٹھا کر لے گئی، دونوں بھائیوں میں لڑائی ہوئی اور کیا ہوا؟ قتل کر دیا۔ وہ انسانیت میں پہلا قتل عامر صاحب کس کا ہوا ہے؟ حابیل کا قتل ہوا ہے۔ اب وہ جیلسی کی وجہ سے ہوا تھا، کیونکہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی۔ اب جب وہ آگ میں اٹھایا اس کو، اب شیطان کو موقع مل گیا۔ شیطان بڑا خناس ہے، شیطان نے دیکھا کہ اس سے اچھا موقع اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب پہلے بھائی کو یہ ورغلایا اس نے کہا دیکھو، ابھی میں کل بھی پڑھ رہا تھا سورۃ اعراف میں بھی اللہ نے بیان فرمایا، سورۃ صافات میں بھی ہے، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اچھا یہاں پر سجدہ کسی کو جائز نہیں ہے، جب نبی کو سجدہ جائز نہیں ہے تو پھر عام آدمی کو سجدہ جائز ہو سکتا ہے؟ سجدہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ یہاں پر مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ سجدہ یہ حکمن تھا، یہ کیا تھا؟ حکمن اور تعظیمن اللہ کے حکم پر تھا، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے حکم کے مطابق آزمانا چاہتے تھے۔ حالانکہ ابلیس خود کیا تھا؟ سید الملائک تھا، فرشتوں کا سردار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کی اس نے کیا کی؟ نافرمانی کی، عدولی کی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فخرج انک رجیم الا ابلیس، ابلیس کے علاوہ کسی نے سجدہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ استکبر وکان من الکافرین، اس نے اپنی کیا ہے؟ اگنورنٹ بنا، اگنورنس کو اس نے شو کیا۔ اللہ نے فرمایا چل یہاں سے نکل جائے یہاں سے، ٹھیک؟ تو اس نے اس وقت ورغلایا، اس نے کہا دیکھو فائر اوپر اٹھ کر جاتی ہے، تمہارا ماں اوپر اٹھ کے چلا ہے، لہذا اس نے آگ کی پرستش کا سب سے پہلا کانسیپٹ بھی ابلیس نے ڈالا ہے۔ دنیا کے اندر جو آگ کی پرستش شروع ہوئی ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی ہے، جب حابیل کی قربانی قبول ہو کر اللہ نے آسمان کی طرف اٹھائی، اور دوسرا پھر اس نے کیا کیا؟ قابیل کے دل میں ڈالا، اس نے کہا دیکھو حابیل تو تمہارے سے نمبر لے گیا، اب بتاؤ اب کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر اس کا بھی بیان فرمایا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں نا، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ میں قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قصے کہانیاں پڑھ کے سنا رہے ہیں، بلکہ یہ عمل کی اور ہدایت کی کتاب ہے۔ اس کے ساتھ جڑو گے، ہدایت طلب کرو گے، اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرما دیں گے۔ تو قابیل نے کس کو قتل کر دیا؟ حابیل کو۔ اب سمجھ میں نہ آیا کریں کیا؟ تو اس نے کیا کیا؟ اب قتل تو کر دیا، اب اس کو سمجھ نہیں آتی اس کو چھپاؤں کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بڑی لطیف بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک میں کبے کو بھیجا، کبے نے سکھایا کہ کس طرح جو ہے وہ زمین کھود کر ایک انسان کو جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے۔ اس کو بعض لوگوں نے لکھا ہے، اب کبا دیکھیں نا، اس کے اندر کراہت ہے، اس کو ذبح کر کے تو کوئی نہیں کھاتا نا۔ کبا ویسے بھی آ جائے تو لوگ اس کو اڑاتے ہیں، اس کی کہاں سے جو لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ اس کو محسن نے اپنا معلم انسانیت لکھا ہے، معلم انسانیت، یعنی کہ انسان کو سب سے پہلی تعلیم اللہ نے کوے کے ذریعے سے دلوائی۔ تو کوے نے بتایا کہ اس طریقے سے زمین کھود کے اور اس کو دفن کیا جائے۔ اور اس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو صرف بنایا تھا اور اپنی تسبیح و تحمید کی جو نسبت ہے وہ اپنی ذات کی طرف کی ہے، کہ اس دل کے اندر یہ سارا وجود تیرے پاس ہے، 10 کھرب سیل جو ہیں وہ صبح شام تیرے اندر چل رہے ہیں، اور ہر 6 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی نئی تعمیر فرماتا ہے۔
فرمایا ساری کائنات کی چیزیں میں نے تیرے لیے لگا دی ہیں، ایک دل ہی تو تھا کہ جس میں تو میری محبت باقی رکھتا اور تو میری تسبیح بیان کرتا۔ اور فرمایا والذی قدر فہدی، وہ ہے کہ جس نے پیدا کیا انسان کو اور پھر اسے راہ دکھلائی۔ آپ دیکھ لیجئے 3 اندھیروں میں سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور آپ دیکھ لیجئے جانور جنگلوں کے اندر سہیل صاحب رہتے ہیں، لیکن خوراک کہاں سے کھاتے ہیں؟ ان کی خوراک کا انتظام بھی اللہ نے فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ مچھلی جب پیدا ہوتی ہے وہ چلنا کیسے سیکھ لیتی ہے؟ ماں کے رحم میں رہنے والا بچہ جو ہے 9 مہینے جب وہ پیٹ سے باہر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا رستہ آسان فرمایا، ثم السبیل یسرا، اللہ نے اس کا رستہ آسان فرمایا۔ جب وہ پیدا ہوتا تو اس کو کون بتاتا ہے؟ اس کو دنیا کا کون سا پہلا معلم ہے جو کوئی دنیا کے اندر ایسا سکول انفنٹ 1 کا انفنٹ 2 کا بنا ہو کہ جس میں جا کر پیدا ہوتے بچے کو ڈال دیا جائے اور وہ جا کر بتایا جائے یہ تیرا باپ ہے اور یہ تیری ماں ہے؟ سب سے پہلا ٹیچ کرنے والا کون ہے؟ وہ میرا اللہ ہے۔ ماں کی گود میں وہ بچہ آتا ہے، وہ فوراً ماں کے سینے کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور اس کو بھی پتا ہے کہ یہاں سے میں نے کیا کرنا ہے، خوراک لینی ہے۔ وہ ہدیناہم نجدین، اللہ تعالیٰ سو بلند میں فرمان ہے الم نجعل لہ عینین، کہ ہم نے تمہاری 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ وہ ہدیناہم نجدین، اور یہاں پر جو 2 گھاٹیوں سے مراد ہے وہ یہ کیا ہے کہ ماں کا سینہ بھی اس بچے کو اللہ نے دکھا دیا۔ وہ 2 سال کی مدت تک جو ہے وہ پھر کیا کرتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے اور بڑا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجیے ہرن کا بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ اب تو وائلڈ لائف کے جو چینلز آ گئے ہیں باقی تو دیکھا ہوگا اس میں کس طریقے سے خوراکوں کا انتظام اللہ فرماتا ہے۔ اب تو دنیا ویسی کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ ہرن کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ چند لمحوں کے بعد آنکھ کھول لیتا ہے، اور سب سے زیادہ جنگل میں ڈر بھی اسی کو ہی ہوتا ہے، سب سے پہلے شیر اس پہ ہی حملہ کرتا ہے۔ اور جب شیر کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ 3 مہینے کے بعد اپنی آنکھ کھولتا ہے، 3 مہینے کے بعد، لیکن انتظام اس کا موجود ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو مزاجوں کا ڈفرنس ہے، آپ دیکھ لیجئے ایک باپ کی ایک ماں کی اولاد ہوتی ہے، باپ بھی بعض دفعہ اپنے بیٹے کے مخالف ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار جو میں سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا، جو میری ایکسپیکٹیشنز تھی اس کے مطابق نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے ماں کے ساتھ کتنی محبت ہے، لوگ محبت کرتے ہیں، بعض لوگ اب تو ماں کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ بہنیں کتنی اچھی ہوتی ہیں، بہنوں کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں، بہن کو قتل کرتی ہے لیکن بہنیں بعد میں بھی کیا کرتی ہیں، اس بھائی کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ تو فرمایا یہ سارے کے سارے امتزاج ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، یہ رشتے ناطے بنائے، لیکن ایک بات ہے، انسان رشتہ تو بناتا ہے لیکن اس کے اندر مفاد پرستی کا المیہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کے رشتے مفاد پرستی کے اوپر کیا ہے، ماں باپ کا بھی مفاد سامنے آ گیا نا کہ وہ اولاد کو کسی جگہ پر دیکھنا چاہتے ہیں، وہ صرف اولاد نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے باپ سے بڑی ایکسپیکٹیشنز اولاد کی ہوتی ہیں، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں، بعض دفعہ باپ کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس بیچارے نے خون پسینے کی کمائی سے اس کو یہاں تک پہنچایا ہوا ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سب چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے رہو، اور اپنے پیدا ہونے پر غور و فکر کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر تمہیں برابر کر دیا ہے، اور دنیا کے نباتات اور جمادات تمہارے لیے بنا دیے۔ انشاءاللہ باقی تفصیل پھر انشاءاللہ کا ناز کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قرآن کے ساتھ سچی عقیدت، عشق اور محبت نصیب فرما، قرآن کی نسبت نصیب فرما، قرآن پاک کو قیامت والے دن ہمارا شفیع بنا۔ یا اللہ قرآن کو ہمارا شفیع بنا، قرآن کی شفاعت ہمارے حق میں قبول و منظور فرما، قرآن کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر تھا، حقیقت میں مانگنا چاہیے تھا، وہ بھی عطا فرما۔ بجاہ النبی الکریم خلفاء الراشدین المہدیین وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ